الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ تم یہی دعا اور حاجت اب کسی نبی یا نبی کے علاوہ کسی بزرگ اور ولی کے پاس پیش کر رہے ہو، تو اب تم نے اللہ کی عبادت میں اس غیر کو شریک کیا یا نہیں کیا؟ پھر سے میں اپنے آسان الفاظ میں دہراؤں، یہ میں نے عبارت کا ترجمہ کیا، ہاں، کہ آپ نے یہ مانا اللہ کہہ رہا ہے ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا مانگو، اللہ کا حکم ہے۔ اب ہم نے اللہ کے اس حکم پر عمل کر کے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ کی عبادت کی۔ اب اللہ کی عبادت ہم نے جب کر لی، یہی عمل کہ اے اللہ مجھے یہ دو، یہ عمل اگر کوئی اندھا بندہ جو ہے کسی نبی یا ولی سے کرتا ہے کہ اے فلاں پیران پیر، اے غوث، اے یا رسول اللہ میری فلاں مدد کیجئے، میرا فلاں حاجت پوری کر دیجئے، جو چیز آپ نے اللہ کے ساتھ کی وہی نبی یا نبی کے علاوہ کسی بزرگ کے ساتھ کر رہے ہو، تو اللہ کے ساتھ کی تو عبادت ہے، اس کے ساتھ کی تو کیا وہ عبادت نہیں ہوئی؟ یقیناً ہوئی۔ جب اللہ کے ساتھ جو معاملہ کیا وہی معاملہ عبادت کا آپ نے جب نبی کے ساتھ، پیر کے ساتھ، ولی کے ساتھ کیا تو اللہ کا حق آپ نے ادھر پھیرا۔ اسی کو تو شرک کہتے ہیں، تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ شرک اکبر ہے یہ، چھوٹا نہیں، بڑا شرک ہے۔ توبہ کیے بغیر اس پر مر گئے، میں بار بار دہراتا ہوں، تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا آدمی۔ کہا فلا بد ان یقول نعم۔ اب تم یہ سوال جب کر رہے ہو کہ تم نے جو اللہ سے مانگا تو یہ عبادت تھی، اب جب غیر سے مانگا تو یہ عبادت اس کی ہوئی، تو شرک کیا کہ نہیں کیا؟ تو وہ اس کو کہنا پڑے گا کہ ہاں یہ شرک ہوا، ماننا پڑے گا، الا یہ کہ ہٹ دھرم ہو۔ ہاں فقل لہو، تب اس سے کہو کہ فَإِذَا عَلِمْتَ بِقَوْلِ اللَّهِ تعالیٰ۔ اب اسی طریقے سے جب تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جانا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہاں یہ دوسری آیت کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھیے۔ کس کے لیے نماز پڑھنا ہے؟ رب کے لیے۔ نماز کسی اور کے لیے پڑھنا جائز ہوگی؟ یہاں صاف صاف ہے کہ کس کے لیے پڑھنا ہے؟ رب کے لیے۔ اب نماز میں قیام ہے، ویسا قیام ادب اور تعظیم کے ساتھ کسی دوسرے کے لیے ہوا تو جو اللہ کا حق ہے وہ آپ دوسرے کے لیے کر رہے ہو۔ جیسا نماز میں رکوع ہے، ویسا رکوع اگر آپ نے کسی اور کے لیے کیا تو جو اللہ کا حق ہے آپ دوسرے کے لیے کر رہے ہیں۔ سجدہ ہے، سجدہ جیسے نماز میں ہوتا ہے ویسے کسی اور کے لیے کیا تو یہ اللہ کا حق اس کی طرف پھیر رہے ہیں، اس غیر کے لیے، وہ نبی ہو، پیر ہو، فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو۔ جیسے خشوع خضوع، امید، پکارنا، متوجہ ہونا اور اللہ امید رکھنا، نماز کے اندر دعائیں کرنا، یہ ساری چیزیں جو نماز میں شامل ہیں وہ ساری عبادت ہیں، سب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کر رہا ہے لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے کرو۔ نماز میں اور نماز کے جتنی چیزیں ہیں وہ سب رب کے لیے خاص ہے، اس کا حق ہے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ ہاں وَانْحَرْ، اور اس کے لیے قربانی کرو، اور قربانی کرو یعنی یہ بھی قربانی بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ شیخ محمد بن عبدالوہاب نے کہا کہ جب تم نے یہ اللہ کا یہ قول بھی جانا وَأَطَعْتَ اللَّهَ، اب تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو، اس فرمان کے جواب میں، اور ایسے اور بھی قرآن میں فرمان ہے، تم نماز پڑھ رہے ہو اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہو۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں نا، تو اب وہی محمد بن عبدالوہاب کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھ کے اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس فرمان کی روشنی میں تم نے اللہ کے لیے قربانی کی، جب اللہ کے لیے تم نے قربانی کی تو یہ اللہ کی عبادت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس سے سوال کرو تو فلا بد ان یقول نعم، اس کو لازماً یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں میں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کے لیے قربانی کی تو اللہ کی عبادت ہے۔ ہاں فقل لہو، تب اس سے یہ کہو فَإِذَا نَحَرْتَ لِمَخْلُوقٍ، اب تم نے اگر کسی مخلوق کے لیے جانور ذبح کیا، قربانی دی، نبی او جنی او غیرہما، وہ غیر اللہ، وہ مخلوق جو ہے وہ نبی ہو، کوئی جن ہو، یا ان کے علاوہ کوئی بزرگ ہو، کوئی پیر صاحب ہو، کوئی صاحب قبر ہو، کتنے بھی اونچے مرتبے کے ہوں، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے اگر آپ نے یہی عمل اب کیا، هل اشرکت فی هذه العبادۃ غیر اللہ، تو کیا تم نے اس عبادت میں اللہ کے علاوہ کو اللہ کے ساتھ شریک کیا یا نہیں کیا؟ فلا بد ان یقول، فلا بد ان یقر ویقول نعم، تو اس کو یہ مانے اور کہے بغیر چارہ نہیں ہے کہ کہے ہاں اللہ کے لیے تم ذبح کر رہے ہو تو یہ عبادت ہے۔ اب یہی عمل جب آپ نے کسی اور کے لیے کیا، قبر پر یا قبر کے بغیر کسی استھان پر، چاہے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہو، لیکن آپ کی نیت میں یہ ہے کہ فلاں بزرگ کے نام پر ان کی تعظیم کے لیے کر رہے ہیں، جیسے اللہ کے لیے عبادت ہوتی ہے۔ کھانے پینے کے لیے اگر کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے نام سے ہو رہی ہے، یہ تعظیماً اور عبادت والا معاملہ نہیں ہوا۔ جیسے ایک آدمی جانور کھانے کے لیے کر رہا ہے، کسی مہمان کی ایک اکرام کے لیے کر رہا ہے تو یہ کھانے پینے کے لیے ہوا، اور کہیں اگر کسی بزرگ کے نام پہ کر رہا ہے، فلاں کے نام کا کر رہا ہوں، یہ تعظیم آ گئی، یہ عبادت ہے۔ اب اس عبادت کے جذبے سے جب اللہ کے لیے آپ کرتے ہو
تو آپ مان رہے ہو کہ یہ عبادت ہے، اور قرآن کے اس آیت پر عمل ہے فصلی لربک وانحر، اللہ کے لیے قربانی ہونی چاہیے۔ اب آپ نے اللہ کے لیے کی تو عبادت ہے، اور دوسرے کے لیے کی تو اس کی عبادت ہو گئی۔ اب جب اللہ کے لیے جو عمل کیا قربانی کا، وہی عمل آپ نے کسی بزرگ کے لیے، نبی کے لیے، جن کے لیے کیا، تو یہ اس کی عبادت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور جب اس کی عبادت ہوئی تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اسے ماننا پڑے گا کہ ہاں یہ شرک ہے، یہ اس مخلوق کی عبادت ہے۔